الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد. یہ ایک حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے پیر نہیں ہلا پائے گا جب تک کہ 5 سوال کے جوابات وہ نہ دے لے. وہ 5 سوال میں، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہم کو دیا گیا ہے وہ اسلام میں مال کی اہمیت، مال کمانے کا طریقہ اور مال رکھنا کب گناہ ہوتا ہے. آپ کو ایگزیکٹ بتا دیں گے آج کی کب مال کا جمع رکھنا گناہ ہوتا ہے اور کب مال کا رکھنا بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کریں گے. تو اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. ایک سوال یہ ہوگا کہ یہ مال جو آپ نے کمایا تھا اس کے کمانے کا طریقہ کیا تھا، ہاؤ ٹو ارن دا منی. اس کے بعد اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ فیما افناہو، اگر کما لیا تھا تو خرچہ کہاں کیا. یہ 2 سوال کا جواب ہر حال میں آدمی کو دینا ہی دینا ہے. تو پہلی بات کرتے ہیں کہ مال کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے. دیکھیں یہ جو ہم لوگ تقریرا کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مال دنیا 2 دن کی ہے اور مال سے محبت ایک خطرناک چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے. مال کی محبت انجیکٹڈ بائی اللہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 5 چیزوں کی محبت انجیکٹڈ بائی گاڈ ہے. اس میں سے ایک کہا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. سب سے پہلے کہ آدمی کو عورت سے جو محبت ہے یہ اللہ کی جانب سے ڈالی گئی ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ مجھے عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے تو اس کو چیک کرانا چاہیے، اب نارمل آتی ہے. ایسا نہیں ہے، ہونا چاہیے. یہ ان سب کی گائیڈ لائن ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. دوسری بات کہی گئی ہے وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ. روکڑے کی محبت اللہ نے انجیکٹ کیا ہے، پیسے، سونے چاندی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیسہ بہت بیکار چیز ہے، پیسہ خاص کر آپ بھارتی مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم لوگ جس دیش میں رہ رہے ہیں ہم ہی کو کنواں بھی کھودنا ہے اور ہم ہی کو پانی بھی پینا ہے. ایسے ملک میں ہم یہ تقریر کریں کہ پیسہ بہت بیکار چیز ہے، ایسا نہیں، پیسہ بہت کام کی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیسے کو ایک جگہ کہا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، اور ایک جگہ قرآن میں کہا ہے کہ پیسہ انسان کے لیے بڑا فتنہ ہے، آزمائش بھی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ فضل کب ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزمائش کب ہے. تو آدمی ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، امتیاز کر سکتا ہے، اپنے آپ کو فلٹر کر کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فضل ہے اللہ کا یا ہمارے لیے فتنہ ہے. وہ آپ کو ایگزیکٹ ایک بات بتائیں گے کہ آپ کو کسی مولوی سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مفتی بن جائیں گے اور آپ کو مال کے بارے میں ساری بات معلوم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے جب اس کے کمانے کا طریقہ وہ طریقہ ہو کہ جس میں شریعت نے رکاوٹ نہیں پیدا کی ہو. پیسہ کمائے، خوب کمائے، کمانا بھی ہے، لیکن اس کمانے میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ کشتی جانتے ہیں، بوٹ، کشتی کے لیے پانی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جتنا پانی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا ہی پانی اس کے لیے ڈینجر بھی ہے. کشتی کو ڈبوتا کون ہے؟ پانی. اور کشتی کتنی بھی اچھی بنائے اور پانی نہ ہو تو یوز لیس ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ مال یہ دنیا میں آپ آئے ہیں, یہ مال کو آپ کشتی کی طرح بہت ضروری ہے دنیا ہمارے لیے. کتنا ضروری ہے؟ نمبر 1, جب اس مال کے کمانے میں آبلیگیٹری چیز, مطلب جو چیزیں فرض ہیں وہ نہ چھوٹے, وہ نہیں چھوٹنا چاہیے, تو سمجھ لیجیے کہ آپ ایک دم رائٹ جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب یہ معلوم ہو جائے کہ پیسہ کمانے میں حرام نہیں کریں گے بھلے پیسہ آئے یا نہ آئے, یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ ہم کمائیں گے پیسہ, فرائض نہیں چھوڑیں گے. میں پوچھ رہا ہوں روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ نہیں مولانا بہت بزی چل رہے ہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے اس دنیا میں بزی ہونے نے آپ کے ایک فرض کو کیا کر دیا؟ چھوڑا دیا. تو یہ مال جو کمایا جا رہا ہے یہ یقیناً آپ نے اپنی کشتی میں ایک سوراخ کر دیا ہے, یہ ڈبوئے گا پانی, خطرہ پیدا کرے گا. تو دوسری چیز, کمانے میں اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ حرام کمائی نہیں آنے دیا جائے گا. نمبر 3, اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ کسی کے رائٹس کو, کسی کے حق کو مار کر پیسہ نہیں کمایا جائے گا. نمبر 4, کہ مسلمان اور انسانیت کو نقصان پہنچا کر کے پیسہ نہیں کمایا جائے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ وائن کے شیئر لے لیں, بہت تیزی سے کیا ہو رہا ہے, شیئر بڑھ رہا ہے. شراب انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے. انسانیت کو نقصان پہنچ جائے اور ہماری جیب میں پیسہ آ جائے, اگر ایسا ہو رہا ہے تو گویا پیسہ ہمارے لیے اب فضل نہیں ہے, اب ہمارے لیے پیسہ خطرناک ہے. تو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی, ان 4 چیزوں کا خیال رکھ کر کے پیسہ آدمی کمائے. نمبر 2, فتنہ کب بن جاتا ہے؟ اللہ نے جب پیسہ دیا ہے تو پیسے جن کو بھی دیے گئے ہیں وہ اللہ کے, میں سمجھانے کے لیے بولنا, ڈونٹ فیل بیڈ پلیز, ہم پیسے والے اللہ کے قلی ہیں. قلی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سر تو اس کا ہوتا ہے لیکن بیگ آپ کا ہوتا ہے. ہم کو اللہ نے قلی بنایا ہے کہ تمہارے اوپر میں نے یہ بیگ رکھ دیا ہے, آپ اس کو بولتے ہیں کہ پلیٹ فارم نمبر 4 پر بیگ اتار دو. اب قلی والے نے سوچا کہ میرا سر ہے اور میرا بیگ ہے تو پرابلم ہو جانی ہے. بولتا تم سے کیا مطلب, میں نے میں جہاں جاؤں نہیں. ہم اللہ کے قلی ہیں. اللہ بولتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ بھائی ویٹنگ روم میں رکھ دو, ویٹنگ روم میں رکھ دیتا, پلیٹ فارم نمبر 3 پہ رکھ دو, پلیٹ فارم نمبر 3 پہ رکھ دیتا ہے وہ. ایسے ہی اللہ نے کچھ لوگوں کو قلی بنایا ہے. بنایا آپ ہی کو کیوں ہے؟ آپ ہی کی طرح 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ, اور آپ سے زیادہ بریلینٹ ہے ایک آدمی, لیکن وہ نہیں کما پا رہا ہے اور آپ کما رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے کر کے آزماتا ہے اور کچھ لوگوں کو لے کر کے آزماتا ہے. جن لوگوں کو لے کے آزماتا ہے ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم ہی سے کیوں لیا, ہم ہی کو غریب کیوں بنایا. تو اگر کسی کو بھی غریب جب اس کو بنانا ہے تو یہ سوال تو ہمیشہ رہے گا نا. لاجک میں پہلا لیسن پڑھایا جاتا ہے کہ اگر ایک سوال کا جواب دے دیا جائے اور دینے کے بعد پھر سوال اٹھ جائے تو پہلا سوال غلط ہے. جس کو بھی غریب بنایا ہے, اب غریب آدمی کہے مجھے کیوں غریب بنایا, اچھا چلو ہم کو غریب بناتا تو ہم سوال کرتے کہ نہیں کرتے, تو بھی ہم کرتے. لہذا یہ سوال صحیح نہیں. اس کا یہ آئیڈیا ہے پروردگار عالم کا کہ کس کو آزمایا جائے دے کر کے اور کس کو آزمایا جائے لے کر کے. یہ اس کا ایک سسٹم ہے, یہ اس کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت وہ کرتا رہتا ہے. وہ اللہ ہے ہمارا. تو وہ جب پیسہ دیتا ہے تو اس کی دیکھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان لوگوں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے جو آپ کے بلڈ ریلیشن اور پریشان ہیں. بلڈ ریلیشن میں 6 لوگ ہوتے ہیں بیسک. کتنے لوگ؟ 6 لوگ بیسک ہوتے ہیں. نمبر 1, ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں اسی سے ہماری بہن اور ہمارا بھائی پیدا ہوا ہے, یہ بلڈ ریلیشن نمبر 1 ہے.
جس سے میری امی پیدا ہوئی ہیں، اس سے میری خالہ پیدا ہوئی ہیں اور میرے ماموں پیدا ہوئے ہیں، یہ بلڈ ریلیشن نمبر 2 ہے۔ جس سے میرے فادر پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہمارے چاچا پیدا ہوئے ہیں اور ہماری پھوپھو پیدا ہوئی ہے۔ یہ 6 آدمی، پہلا کام کیا ہے؟ پیسہ کو زکوٰۃ میں دینا۔ نمبر 2، پیسے کو بلڈ ریلیشن والوں کو دینا اگر وہ 3 چیز کی پرابلم میں ہے۔ تو یہ 6 آدمی اگر 3 چیز کے لیے پریشان ہے، نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کل کے لیے کھانا نہیں ہے، نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ مجھے شیلٹر نہیں ہے جس سے میں دھوپ، پانی اور ہوا سے بچ سکوں، نمبر 3 اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو ڈھانپ سکوں۔ اگر یہ 6 لوگ ان 3 پرابلم میں ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہر حال میں ان کی پرابلم سالو کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے قیامت میں کہ اللہ تعالیٰ میں زکوٰۃ پے کر دیا تھا، مجھے کیا معلوم میری بہن پریشان تھی، نہیں۔ اور ان 6 کی پرابلم ان کے بولنے سے پہلے ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نہیں میں تم کو دیتا، تم نے مجھ سے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ 6 لوگوں کی رسپانسبلٹی ہمارے گھر کے فرد کے طریقے۔ تو یہ دوسری جگہ ہوتی ہے کہ پیسہ اگر نہیں خرچہ کیا جائے گا تو گناہ ہو جائے گا۔ تیسرا، یہی 3 پرابلم آپ کا نیبر فیل کر رہا ہے، جو بھی پڑوسی ہے، چاہے وہ سیتا رام ہو اور چاہے وہ جان ہو اور چاہے وہ محمد احمد ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر وہ 3 پرابلم میں ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ پے کر دیا، تو بھی نہیں بچ سکتے گناہ سے۔ نمبر 3، ایک آدمی آیا اور آپ سے بولا کہ میں بھوکا ہوں۔ لوگ مانگتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو سب کے کہنے پر نہیں، کسی ایک آدمی کو کلک کر رہا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، واقعی میں بھوکا ہے، تو آپ کو ہر حال میں اس کی بھوک مٹانی ہی مٹانی ہے، اور اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کون ہے، انسان ہے۔ ہر حال میں آپ کو اس کی پرابلم کو سالو کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یقین ہو گیا تو یہ 3 جگہ ہوتی ہے کہ جب بندہ پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو کمانے والی بات ہے، کمانے والی میں دیکھیں پیسہ آدمی کمائی کا طریقہ، آپ جیسے ہوٹل بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اکثر بیشتر ہوٹل بزنس کے لوگ ہیں، بہت ایسے طریقے سے پیسہ حرام کمایا جا سکتا ہے کہ جو ارے سب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر سب لوگ ایسا کرتے ہیں تو سب لوگ جہاں جائیں گے وہاں ہم کو بھی جانا پڑے گا۔ بھی دونوں کا آئیڈیا اگر ایک ہے، دونوں کے کام کا طریقہ ایک ہے، تو ایسا کیسے ہے کہ ایک ٹرین میں 2 آدمی بیٹھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں میں تو کوچین جا رہا ہوں۔ اسی ٹرین میں دوسرا آدمی بولتا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بنگلور جا رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دونوں آدمی اگر ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں تو ٹرین جہاں جا رہی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ حرام کمائی ایک آدمی کر رہا ہے اور یہ کہہ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سبھی لوگ کرتے، تو ٹھیک ہے، سبھی لوگ جہاں رہیں گے وہاں ہم کو بھی رہنا پڑے گا۔ جہنم کے بھرنے کا وعدہ ہے، جنت کے بھرنے کا وعدہ اللہ کا نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس نے جہنم کے بارے میں کہا ہے کہ میں تم کو ضرور بھروں گا، لیکن جنت کے لیے کوئی پرومس اللہ کی نہیں ہے کہ وہ جنت بھرے گا۔ لہذا اگر کمائی کرنے میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، جیسے ہوٹل کی بکنگ ہے مثال کے طور پر، بہت طریقے کی بکنگ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کپل نہیں ہے، یہ ناجائز رشتے والے لوگ ہیں، ہمارے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب یقینی بات ہے ایسے لوگ ہائیلی پے کرتے ہیں، آپ کا کرایہ اگر 5,000 ہے تو وہ 6,000 پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب اس کو 5,000 to 6,000 میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کی بات ہے 6,000 روپے دے گا، وہ 1,000 کے لیے آپ نے 5,000 بھی اپنا کیا کر دیا، حرام کرا لیا۔ حالانکہ وہ 5,000 حلال تھا، 1,000 اس پہ حرام ہو رہا تھا۔ 5,000 میں تو ویسے بھی آپ کا ایک روم بک ہوتا تھا، لیکن آپ نے 1,000 ملا کر کے وہ 6,000 کو برباد کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کمانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کوئی آدمی قیامت میں ہل نہیں پائے گا جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دے کہ آیا کہاں سے پیسہ۔
पैसा आया कहां से? उसका जवाब जैसे हम अभी मर जाएं, भी किसी आदमी का कोई मरने का टाइम तो फिक्स है नहीं, हम अभी मर जाएं तो हम अल्लाह को ये जवाब देने की पोजीशन में रहें कि अल्लाह मैंने जो ये कमाया है ना, ये यहां से कमाया है। अगर इतना हमारे अंदर गट्स है कि हम रब को सही जवाब दे सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खूब पैसा कमाएं। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिहाजा इस बात को सबसे पहले देखना चाहिए कि उसमें सबसे पहले कि जो पैसा आया है उसका तरीका हलाल हो। नंबर 2, हक नहीं मार कराना। आपको मालूम है पूरे भारत में चंद सिटी ऐसे हैं कि हमारे फादर की डेथ होती है। फादर की डेथ होने के बाद कुरान ने क्या कहा है कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगी वो 2 और 1 के रेशो से होगी। यानी अगर अब्बा 3 रुपया छोड़कर मरे हैं और आप एक भाई और एक बहन है, तो 2 रुपया भाई का है यानी उनके बेटे का है, और 1 रुपया किसका है? बेटी का है। आपने तीनों करके रख लिया है। वो तीसरा रुपया, वो 1 रुपया ने आपका 2 रुपया भी बर्बाद कर दिया, जैसे वहां 5,000 को 1,000 ने बर्बाद किया। ये भी वही कैटेगरी है कि हमको पैसा आना चाहिए, कहां से आ रहा है हम इसके जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा बैंक, और हदीस में क्या आता है, खासकर प्रॉपर्टी वाले मामले, हक मारना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग इस दुनिया में किसी का राइट, किसी का हक मार देते हैं, हम उनका जन्नत से हिस्सा काट देते हैं। हम भी उनका हक मारेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे बंदों का हक मारा है। और ये वो चीजें हैं कि जिसमें इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। देखिए अल्लाह ताला, आपने नमाज छोड़ दी, छोड़ते ही रहते हैं, अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ करने वाला माफ कर देगा। लेकिन जो बहन का हक है, आप 100 हज करें, वो जो बहन का 1 रुपया आपने मारा, वो 100 हज भी डिलीट नहीं करा सकता वो 1 रुपए को। इसलिए बंदों के हक में बहुत अलर्ट रहना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। इसी तरह तीसरी, कितने लोग हैं नहीं मैंने ये काम किया है, फिक्स डिपॉजिट रखा है, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो हम गरीबों में बांट देंगे। यानी गुनाह किया जा रहा है ताकि सवाब कमाया जाए। ऐसी कोई पॉलिसी इस्लाम की नहीं भाई। सवाब कमाने के लिए गुनाह करना, ये कैसी पॉलिसी है? हदीस पे क्या आता है कि जो लोग अब इस तरीके से काम करते हैं कि गुनाह कर लें ताकि सवाब करें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाए कि ऐसे आदमी के साथ उसने समझा मैंने नेकी किया, उसका वो अमल भी और उसकी पर्सनालिटी दोनों जहन्नम में जाएगी, क्योंकि इसने डबल, इसको मालूम था ये हराम है, ये मालूम हो करके कि हराम है, लेकिन इसको शैतान ने एक दूसरे रास्ते से ला करके खड़ा कर दिया कि पैसा आ जाएगा, जो इंटरेस्ट आ जाएगा इसको क्या कर देना, गरीबों में बांट देना। कभी भी याद रखें, इस्लाम की पॉलिसी होती ही नहीं है गुनाह करके सवाब कमाने की। लिहाजा इंसानियत को नुकसान पहुंचे ऐसी कमाई नहीं होना चाहिए। ये जो असल कमाई है, जो जायज कमाई है, जायज कमाई की फजीलत कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जगह पर कि हलाल रोजी तलब करना, तलबु कसबिल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, और का मकाल बहकी की रवायत, कि जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये असल जो ऑब्लिगेटरी है, इसके बाद अगर कोई चीज अहम है अल्लाह के निगाह में, तो वो क्या है कि आप अर्न कर रहे हैं, पैसा कमाएं। इस्लाम मांगने को पसंद नहीं करता है। ये एक अलग कहानी हो गई कि सबसे ज्यादा भारत में मांगने वाले कौन है? मुसलमान है। उसकी भी एक वजह है, मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन एक जुमला बोल देता हूं। हम लोगों को ये नहीं आज तक मालूम हो सका किसको देना है और किसको नहीं देना है। जब चौराहे पर वो खड़ा होकर के, तो बॉम्बे है ना, चौराहे पे आप गुजर रहे हैं, वो बच्चा लेकर के कभी दूध की बोतल वो मांग रहा है, अगर आप ये तय कर ले मुझे नहीं देना है, तब वो मांगना छोड़ेगा ना। आपके वो चवन्नी अठन्नी देने से आपने उसको हैबिचुअल मांगने वाला बनाया है। हमको ये मालूम ही नहीं होता है कि हमको देना किसको है। हबीब मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान में एक बंदा आता है कि अल्लाह रसूल मुझे दे दीजिए,
रहमतुल आलमीन जो सबके शफकत करते हैं, उनको तो फौरन उठा के बगैर सवाल किए हुए क्या कर देना चाहिए, ले भाई ले जा। आपने फरमाया ये पैसा तुम्हारा नहीं है, तुम अच्छे खासे हो यार, मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ। उन्होंने कहा क्या मेहनत करूं मैं? कहा कुछ नहीं कर सकते हो तो जाओ जंगल से लकड़ी काट लो, लकड़ी बेचो। तो उन्होंने कहा कि वो लकड़ी कैसे काटेंगे, हमारे पास तो काटने वाला कुल्हाड़ी नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कुल्हाड़ी खरीद दो। तो उन्होंने कहा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह के रसूल चाहते तो चलो मैं कुल्हाड़ी तुमको दे देता हूं, कुल्हाड़ी खरीद लो। ये भी नहीं किया, उसको सिखाना है सबक। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारे घर में कोई सामान हो उसको बेच दो, कुल्हाड़ी खरीद लो। उन्होंने कहा घर में कुछ है ही नहीं। कहा कुछ भी नहीं है। कहा एक कटोरा है। कहा वो कटोरा ले आओ तुम। पुराना कटोरी की क्या वैल्यू है, लेकिन हबीब मुस्तफा ने जब उसको नीलामी लगा दी तो लोगों ने खरीद लिया और उसके पैसे से कुल्हाड़ी खरीदवाई। कुल्हाड़ी भी अपने पैसे से नहीं खरीदी गई। जब कुल्हाड़ी लेकर आ गया तो उसने कहा कि इसको कैसे काटेंगे। अब देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसमें लकड़ी लगा दो। कहा लकड़ी कहाँ है? हुजूर साहब ने मंगाया लकड़ी और अपने हाथ से उस पर डंडा लगाया और उसके हाथ में दिया कि अर्न करो। ये इस्लामी पॉलिसी थी, जिसपे मुसलमानों ने क्या किया, आपके जुमा की मस्जिद में बैठे रहता बंदा है ना, हम पहले से आए हैं कि 1 रुपए 2-2 रुपए लेकर के कि निकलते वक्त सबको देंगे। वो बताओ मस्जिद से मांगना क्यों छोड़े? तुमने आदत डाली ना। हमारे यहाँ अयोध्या में एक मरतबा एक पुलिस कमिश्नर आया, हमारे यहाँ जो है वो कप्तान कहते हैं। उसने ये तय कर लिया कि जो गाड़ी पर जो लोग बैठेंगे एक्स्ट्रा हम उनको मारेंगे, ड्राइवर को नहीं मारेंगे। एक हफ्ते में सब कंट्रोल हो गया, जितनी सीटर थी उतना लोग बैठे लगे। भाई आप क्या बोलते हैं, हमें लटका लो यार, लेते चलो। तो ड्राइवर बेचारा वो तो पैसा चाह रहा है। गलती लोग ड्राइवर की समझ, गलती की ड्राइवर की है नहीं, गलती तो उसकी जो बैठा है एक्स्ट्रा। आप तय कर ले मुझे एक्स्ट्रा नहीं बैठना है, तो ड्राइवर क्या कर लेगा, आपको जबरदस्ती बैठा देगा? नहीं बैठा लेगा। ऐसे ही हम लोगों ने दे करके इनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमको मालूम ही नहीं है मुसलमानों को कहां देना चाहिए कहां नहीं देना चाहिए। ये बहुत हबीब मुस्तफा की इस बात को याद रखें। इस नौजवान के बारे में आपने उसको एक पैसा नहीं दिया और उसको मेहनत का आदी बनाया। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हलाल कमाई इस्लाम जो है वो पसंद करता है कि फर्ज के बाद दूसरे जो फराइज है, खासकर उसमें 3 चीजों का हदीस में जिक्र है। मैं इसलिए अर्न कर रहा हूं कि मेरे घर वाले किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मैं इसलिए अर्न कर रहा हूं, कमाई कर रहा हूं कि मेरे पड़ोस और मेरे रिश्तेदार अगर परेशान हो तो मैं खड़ा हो जाऊं। इस नियत से मैं कमा रहा हूं। तो ये ऐसी नियत से कमाने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बंदा है ना, ये असल है, ये जन्नत का मुस्तहिक है। लिहाजा इतनी बड़ी फजीलत। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लोग सच्चाई से और ईमानदारी से तिजारत करते हैं, क़यामत में उन लोगों को नबियों के साथ, शहीदों के साथ और सिद्दीकों के साथ, जो सिद्दीक कहला जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, उनके साथ इनको उठाया जाएगा कि आपने पैसा कमाने में बहुत एहतियात किया है। खर्चा करना भी एक टॉपिक है, लेकिन कमाना उससे बड़ा टॉपिक है। क्योंकि जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, यहां पर हम ये बात भूल जाते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। मगर आप समझते नहीं हैं, आप लोगों को पता नहीं है, आप सिर्फ तकलीफ करना चाहते हैं। ये सब हमको लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हम भी समझते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं कि पैसा कमाना बहुत ही अहम काम है, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर पैसा कमाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखें, अभी मिनरल वाटर की बोतल में एक कतरा पेशाब डाल दो, उस बोतल में 1.5 लीटर पानी है। कितना है? 1.5 लीटर है या 1 लीटर है। ये नहीं कहा जाएगा कि एक कतरा नापाक है और पूरी बोतल पाक है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। बोला जाएगा पूरी बोतल क्या हो गई, नापाक हो गई। ये हराम कमाई का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि वो हलाल को भी क्या कर देता है, वो मिनरल के जो 1.5 लाख कतरे उसके अंदर मौजूद थे, उसको दूसरे क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसलिए इसका ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि हम जो हलाल कमाई कर रहे हैं वो भी उस चक्कर में आकर के वो हलाल कमाई भी हराम की कैटेगरी में चला जाए। फिर हलाल कमाई की दूसरी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सच बोलकर तिजारत कोई करता है तो बड़ी बरकत होती है।
ईमानदारी से करता है बरकत होती है, और इसको छोड़ देता है तो बरकत खत्म हो जाती है। लोग बरकत को समझते नहीं। एक मिसाल देता हूं, आप फ्रूट की दुकान से निकलते हैं, वो लोग जो रिश्वत लेते हैं, जो हराम कमाई करते हैं, आपने पूछा ये सेब क्या रेट है, उन्होंने कहा भाई साहब 250 रुपए किलो चल रहा है। आप बगैर पूछे, क्यों? आपने हराम कमाया है ना, लिहाजा आपको पैसा खर्चा करने में तकलीफ नहीं होगी, आप 250 रुपए में सेब खरीद लेंगे। एक दूसरा आदमी आया जो वाकई में हलाल कमाता है, उसको बोलता है, पहले बोलता ही नहीं 250, उसको बोलता है कि 140 में, नहीं यार कुछ कम करो, अच्छा चलो 100 में दे देते हैं, 150 में। ये जो बरकत है, बरकत ऐसे होती है, लोग इसको बरकत जानते ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए, बेमतलब एक पर एक आपका दिख रहा है कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, पकड़ ही नहीं पा रहा है कि असल बंदे के ऊपर बीमारी क्या है, और आप दनादन एमआरआई तक चले जा रहे हैं, 25,000 रुपए टेस्ट भी हो गया, और आखिर में कहा कि आपको कुछ है नहीं। ऐसे बरकत होती है, ऐसे बरकत खत्म होती है। लोग समझते हैं बरकत का मतलब ये है कि 5 का 10 हो जाएगा, नहीं, जहां 10 खर्च करना है वहां 2 खर्चा होगा, ये बरकत होती है। दुनियावी लिहाज से इसको बरकत कहते हैं, इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये बरकत है। और हराम कमाई की जहां तक बात है, हराम कमाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग आते हैं बैतुल्लाह। बैतुल्लाह एक ऐसी जगह है कि जहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी दुआ अल्लाह क्या करता है, कबूल करता है। वहां पर जब पहुंच करके बंदा खाने काबा का गिलाफ पकड़ के चिमट करके दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला वहां से आवाज लगाता है कि माकुलुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, कि तुमने जो पहना है ना वो भी हराम है, हराम कमाई की गई है, और जो पेट में डाल रखा है पानी वो भी हराम है, और जो खाना तुमने खाया वो भी हराम है। वो परवरदिगार आलम जो माँ से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, वो भी ऐसे मौके पर भी हमारी दुआ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपने देखा होगा, एक मिसाल दे रहा हूं, एक छोटी सी मिसाल है, गौर से सुने। हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी हम लेटे रहते हैं तो मेरे सर पे कूदते हैं, सीने पे चढ़ते हैं, बच्चे हैं, हम मोहब्बत में वो सब बर्दाश्त करते हैं। वही बच्चा पोटी कर लेता है, जिसको आपने थोड़ी देर पहले सर पे बैठा रखा था, पीछे कूद रहा था, अब उसने पोटी कर लिया। अब क्या करते हैं, उसकी उंगली पकड़ते हैं और पकड़ के बोलते हैं इसको ले जा भाई, ले जा ले जा। क्यों? बच्चा आप ही का है, मोहब्बत भी आप करते हैं, लेकिन अब ऐसी पोजीशन में आ गया है कि आप मोहब्बत करने के बावजूद उसकी उंगली पकड़ करके उसको नफरत कर रहे हैं। परवरदिगार आलम भी आपको हमको बहुत चाहता है, लेकिन जब बैतुल्लाह के पास भी बंदा जाता है और हराम कमाई करके जाता है, तो जैसे बाप जो है वो उंगली पकड़ के उसको किनारे करता है, ऐसे ही परवरदिगार आलम कह रहा है कि माकुलुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, कि तुम्हारा पहनना, तुम्हारा ओढ़ना, तुम्हारा खाना सब हराम है, लिहाजा तुम्हारी कोई दुआ हमारे दरबार में कबूल नहीं है। देखिए एक बड़ी लानत होती है कि हराम कमाई की वजह से जो है ना, वो हम सही दुआ, जायज दुआ भी मांगते हैं तो परवरदिगार आलम उस बाप की तरीके से नफरत करता है कि जो उसको उंगली पकड़ा करके किनारे करता है, गरजे वो बहुत चाहता है। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है हराम कमाई का। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा कि जिसके बॉडी की परवरिश हराम पैसों से हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं दाखिल होगा। असल में जन्नत के बारे में एक सेंटेंस बोल रहा हूं, गौर से सुने। जन्नत एक ऐसी जगह है कि जो गुनहगार को लेकर के अपने अंदर रख नहीं पाती है। गुनाह को जो धुलने वाली चीज है वो जहन्नम है। बंदे को जब तक जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, वो तब तक जन्नत में जाने के सुटेबल नहीं हो सकता है। आप कपड़ा पहने हुए हैं ना, लेकिन ये कपड़ा पहनकर आप चांद पे नहीं जा सकते हैं, चांद का अलग कपड़ा है। जन्नत में जाने के लिए जो इंसान की क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी अगर हराम से हुई है तो वो जब तक हराम वहां जा करके जल नहीं जाएगा तब तक जन्नत पे सूट नहीं कर सकता है। इसलिए उसको कहां दाखिल किया जाता है? जहन्नम में दाखिल किया जाता है कि ताकि जन्नत के लायक हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा गोश्त जो इस तरीके से परवरिश पाया है,
وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے، پھر اگر اس کے برابر ہو جائے پھر جنت کی بات آئے گی. لہٰذا یہ دوسرا بڑا معاملہ ہے. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی بیمار ہے. غور سے سنیے گا اس حدیث کو، بخاری نے نقل کیا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، بہت سے ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، انرجی کھا رہا ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ اس کے سارے منرلز کو کھا رہی ہے اور وہ بیچارہ ساری طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے لیکن کوئی کام نہیں کر رہی. وہ یہ پکڑ ہی نہیں پا رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ہماری جو چیزیں ہیں وہ لگ کیوں نہیں رہی ہیں. وہ لگ اس لیے نہیں رہی کہ ایسی بیماری آپ کو لگی کہ انرجی کام نہیں کرے گی. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جب بندہ حرام کھاتا ہے نا تو حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے تو حرام کمانے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو بہت غلط طریقے سے کماتے ہیں، بہت اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں. اللہ آپ نے فرمایا کہ جیسے بیمار کو وہ چیز کام نہیں لگی نا، کون سی چیز؟ اس کو ڈرائی فروٹ، انرجی، ٹونک، ایسے ہی اس کو یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے باوجود کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے. یہ بیمار ہے، پہلے بیماری کو دور کر دیتا، کچھ بھی نہ کھاتا تو بھی نیچرلی طور پر یہ طاقت پا جاتا. یہ جو ہماری کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم حرام کمائی کر کے اللہ کے راستے میں خرچہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹے کرے گا قیامت میں، یہ قطعی قیامت میں اسٹے نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بھول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے یو پی میں کافی پرانی بات ہے، سلطانہ ڈاکو تھا، بہت مشہور ہے. وہ سلطانہ ڈاکو کرتا کیا تھا؟ مالداروں سے پیسہ لوٹنا اور اس کے دماغ میں تھا غریبوں میں بانٹ دینا. بس تھوڑا جائے گا قیامت میں، نہیں بچے گا. ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنے کی اسلام میں پالیسی ہی نہیں ہے. لہذا اس بات کا دھیان رکھیں کہ حرام کمائی کے یہ سارے چکر چلائے جاتے ہیں. تو اب آخری بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کمانے میں احتیاط کریں. پھر گیا کہاں ہے اس کی احتیاط ہونی چاہیے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مشاہرہ ہے، آپ اس پہ پیسہ دیجیے. وہ اعلان کر دے گا کیا کہ بھائی مشاہرے میں انہوں نے 50,000 روپے دیے. وہ جہاں بھی پیسہ خرچہ کریں، کرائٹیریا ایک بتا رہا ہوں، تو مشاہرہ لے لیا ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. ایک کرائٹیریا بتا دے رہا ہوں، قیامت میں ہم یہ کہہ سکیں کہ میرے پیسے سے مسلمان، اسلام اور انسانیت کو فائدہ ہوا ہے، لہذا یہ پیسہ میں نے خرچہ کیا ہے. جہاں بھی پیسہ آپ خرچہ کریں، ان تینوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہر حال میں پہنچنا چاہیے. منیمم انسانیت کو فائدہ پہنچے، میکسیمم اسلام کو فائدہ پہنچے. درمیان میں کون ہے؟ مسلمان. کہ میں نے اللہ تعالیٰ یہ پیسہ لگایا ہے اور میرا یہ مقصد ہے. اور پیسہ خرچ کرنے میں ایک چیز کو اور خیال رکھیں، شیطان کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نیکی نہ کریں. غور سے سنیے گا اس بات کو. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کہ نیکی نہ ہونے کا ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو قبول نہیں ہونا، اللہ کے دربار میں ایکسپٹ نہیں ہو ہمارے گڈ چیز. اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ ہم کو شو مارواتا ہے، جس کو شو آپ کہتے ہیں، جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، جس کو دکھاوا کہا جاتا ہے. مسجد میں دیا گیا ہے پیسہ. اسی لیے قیامت میں 3 آدمی جہنم میں وہ جائیں گے جو بہت نیک ہوں گے. اس میں سے ایک وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. شہید سے بڑا کسی کا درجہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے بہت زبردست لڑائی لڑی اور اپنی جان بھی دے دی، لیکن تمام اس لڑائی میں تمہارے دماغ میں بات کیا تھی کہ لوگ مجھ کو بہادر کہیں. وہ بول دیا لوگوں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تمہارے لیے. تم نے اللہ کے لیے نہیں لڑائی کی ہے، تم نے اپنے آپ کو بریو کہلانے کے لیے لڑائی کی، وہ کہہ دیا گیا. دوسرا شخص جو بہت اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہے بولے گا کہ اللہ میں تو بہت جو آپ نے دیا سب خرچہ کیا. اس نے کہا، اللہ کہے گا نہیں، تم نے اس لیے خرچہ کیا لوگ بولے کہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا دیتا ہے. تم نے میرے لیے نہیں کیا. پبلک تم کو یہ کہے، پبلک نے یہ تم کو ٹائٹل دے دیا کہ بڑا خرچہ کرنے والا ہے، یہاں پہ تمہارا کوئی بھی حاضر نہیں. یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک آدمی ڈیپینڈ ہو کر کے قیامت میں جائے گا کہ یہ میں نے کام کیا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، یتیم خانہ بنایا. پتہ چلا کہ وہ ہوا میں اڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا. اور تیسرا وہ شخص جو دعوت کا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، خوب تقریریں ہو رہی ہیں، خوب دعوت کا کام ہو رہا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈھکیل دو. کیوں؟
کیونکہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تم کو بڑا مولانا بول دیا گیا. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے بندوں کو دین کی بات. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ پیسہ خرچ کرنے میں شیطان زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ ہم خرچہ ہو جائے اور قبول نہ ہونے پائے. لہذا ایسا نہیں کریں. حدیث میں آتا ہے کہ پیسہ اتنی خاموشی سے دینا چاہیے. حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ داہنے ہاتھ والے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میرا پیسہ کہاں، کس کو دیا میں نے، کسی سے نہیں بتایا. ہم کو لوگ فون آتے ہیں، فون کرتے ہیں، غور سے سنیے گا اس بات کو. فون کرتے ہیں صبح صبح، مولانا صاحب میں آج تہجد میں اٹھا تھا اور ایک سوال بہت پریشان کر رہا ہے، جواب دے دیجیے. اچھا تم تہجد میں اٹھے تھے، یہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں تہجد میں اٹھا؟ آپ اپنا سوال کر لو ڈائریکٹ. یار نہیں، شیطان چاہتا ہے کہ اگر اچھا کام ہو گیا ہے قبول نہیں ہونا. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت خطرناک قسم کا پارٹنر ہے یہ. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، جتنا آپ کا آئی کیو ہے اس کا ڈبل اس کا رہتا ہے. میں مولانا ہوں نا، ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ. ہم اگر 2 جگہ سے ڈگری لیے ہیں تو وہ 4 جگہ سے ڈگری لیے بیٹھا ہوا ہے. لہذا ہر آدمی کو اکارڈنگ ٹو آئی کیو کیا کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے. لہذا پیسہ خرچ کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.